میرا خیال یہ ہے، آپ کی بات درست ہے، کچھ ذمہ داریاں ہم بھی عائد ہوتی ہے، ساری ذمہ داریاں، ساری الزامات یا ساری چیزیں خان کو تفویض کر دینا کہ وہ جناب فیصلہ کریں، بات کرنی ہے بات نہیں کرنی ہے۔ خان جو ہے وہ جیل میں نظر بند ہے، اس کو 20 طریقے سے 20 پیغامات جاتے ہیں، ہر پیغام اپنے نقطہ نظر سے لوگ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہاں پارلیمان میں بیٹھے ہیں آج بھی انہوں نے کہا کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم خود اپنا کردار ادا کریں، ہر وقت خان کی طرف دیکھیں، ڈیچو کی کال بھی وہ دیں، یہ ایجوٹیشن کی کال بھی وہ دیں، بائیکاٹ کی کال بھی وہ دیں۔ ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے نا، پی ٹی آئی نے مینڈیٹ دیا ہے، ہمارے بھی فرائض ہیں کہ ہم خان کی رہائی کے لیے، پاکستان میں نارمل حالات کو لانے کے لیے، پائیدار امن کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کر سکے، یا سمن بکمن جو ہے دوسروں کی طرف دیکھیں گے کہ جی خان کا کوئی سندیش آئے گا تو وہ کریں گے۔ تو لہٰذا قیادت کی بھی ذمہ داری ہے، خان صاحب جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں پہ قائل ہوتے ہیں، اور میرا ارادہ ہے کہ جب نیکسٹ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی تو اس میں ہم یہ چیز، ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے اس کو اوور ویو کرنا ہوگا۔ سر ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم کردار ادا کر سکتے ہیں، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو؟ صرف ایم کیو ایم کی اگر یہ وہ بات کر رہے ہیں تو خوش آئند ہیں، لیکن یہ کردار جو ہے نا سب تمام پارٹیوں نے ادا کرنا ہے۔ مروت صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے خاص کر آپ کو بار بار کہا کہ مروت صاحب آپ اس میں کوئی فیور کریں، کیا آپ پہ اتنی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے؟ کہ میں آج جو بولا ہوں نا وہ میں اپنی ضمیر کے مطابق بولا ہوں، میں نے کسی سے انسٹرکشن نہیں لیے پارٹی میں، نہ یہ پارٹی کی کوئی پالیسی ہے۔ البتہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین نے میرے اس موقف کی تائید کی ہے۔ میں ابھی گور صاحب سے ملا ہوں اور انہوں نے بھی اس موقف کو سراہا ہے، ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ میں کل خان صاحب سے ملوں گا، میں کوشش کروں گا کہ خان صاحب کو جو ہے اس پہ راضی کر سکیں، کہ ان کو بتا سکیں کہ پاکستانی اس غیر یقینی صورتحال سے بڑے تنگ آئے۔ بات تو ختم کرنے دیں، پاکستان کا تقاضا ہے، پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک قوم کو پہلے امن دیں، سیاسی سٹیبلٹی دیں، قیدیوں کو رہا کرائیں، اور جو مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین، چاہے وہ نون ہے، پیپل پارٹی ہے، جو بھی ہیں، کم از کم انسان کی شکل سے، انسان کی نظر سے تو ان کی طرف دیکھیں۔ یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ سوچ کہ جی میں بات نہیں کروں گا، میں جناب علی ہماری طرف سے ہم بھی الزام آج بھی وہ بول رہے تھے، اس تاثر کو ہمیں سہل کرنا ہوگا۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے بڑی سنجیدہ باتیں کی، ملک کی مفاد کے لیے کی، سیاسی استحکام کے لیے باتیں کی، لیکن دوسری طرف حکومت نے آپ کی تقریر پی ٹی وی پہ نشر کرنا بند کر دی، تو حکومت کو یہیں سے ان کی نیت سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ویسے ہی وہ ہماری پرسیپشن ہے ان کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم شاید اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ادارے کبھی میں نے ان کو برا بلا نہیں کہا ہے، ایک پاکستانی کی سوچ ہے میری، پاکستان پہ رحم کریں، اور میں نے ہمیشہ پاکستانیت کے لیے بات کی ہے، سچی بات کی ہے، اس کو بری لگی ہے اور اس کی مجھے کافی قیمت ادا کرنی ہے۔ شرف صاحب، آپ نے بات کی رانا ثناء اللہ کے کیس کی، کل آپ نے محمود خانہ چکزئی کا خطاب سنا ہوگا اور انتہائی سینسیٹیو خطاب تھا۔ انہوں نے 3 اعلانات کیے پالیسی بیان پی ٹی آئی کے، ایک تو یہ کہا کہ ہر ضلع میں احتجاجی تحریک چلے گی، دوسرا اس نے یہ کہا کہ میں ہر قسم کا حل دینے کے لیے تیار ہوں اس کی آئینی حیثیت پہ، تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے رہا نہ کیا تو ہم حکومت گرا دیں گے۔ حکومت گرانے کا بھی ایجنڈا کوئی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، گرا دیں گے، جلا دیں گے، اڑا دیں گے، یہ ریٹورکلز ہیں، سیاسی ریٹورکلز۔ پاکستان جو ہے انتہائی حساس ٹائم پہ پہنچا ہوا ہے، جہاں آپ کو جلسے پہ آپ پہ گولی چلتی ہے، وہاں حکومت گرانے کے لیے پھر آپ نے بندوق اٹھانی ہوگی، اور وہ پاکستانی جب یہ سوچ رکھے گا اب ہم دوبارہ کس طرح اس بیچ چوکا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ جب ہم پہ گولیاں چل رہی ہو، اس کا علاج تو یہ ہے کہ یا آئے نہیں، اور اگر آنا چاہیں تو بندوق سمیت آئیں۔ لیکن جو پاکستانی بندوق کی سوچے گا اپنے اداروں فوج کے خلاف، پولیس کے خلاف، وہ پاکستان سے غداری کا مرتکب ہوگا۔ اب جن لوگوں نے ہم پہ گولیاں چلائی ہیں وہ بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رزق کھاتے ہیں، وہ بھی سوچیں
ایک ماں جو ہیں وہ کوئٹہ میں وہ پاگل ہو گئی ہیں، اپنے بچے کی قبر پہ داڑے مار مار کے رو رہی ہیں. کیا قصور تھا؟ وہ جو ستی کی ماں ہے اس کی آپ یعنی عورت اپنا سہاگ جو ہے لٹھا بیٹی. آخر کیا ایسا گناہ عظیم ہوا تھا؟ تو جس ملک میں حالات اس نیج پہ آ جائیں کہ آپ نے ڈی شوق آنا ہی نہیں ہے ورنہ ہوگی تو مقتل بنا دیں گے، یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرا دیں گے، جلا دیں گے، فلاں دیں گے. ہم یقین کریں بڑے خطرناک دور میں داخل ہو چکے ہیں. یا ہم نے سلجھاؤ کی طرف جانا ہے یا ہم نے ٹوٹل فنا کی طرف جانا ہے. تو لہٰذا جو پاکستان کا سوچے گا وہ سلجھاؤ کی بات کرے گا، اور فوج کو بھی اس کا ادراک ہے. 26 نومبر کو جو گولی چلی ہے شہباز شریف نے ڈائریکٹ ذمہ داری آرمی چیف پہ ڈالی ہے. تو لہٰذا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کا کارنامہ تھا، یعنی کہ لوگوں کی نفرت کا بہاؤ اس کی طرف کر دیا ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں پاک فوج سے کوئی نفرت کرے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں کو تحقیر کی نظر سے دیکھیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ سنائپر اٹھا کے آپ بے گناہ نہتے پاکستانیوں پہ گولیاں چلائے. جو چلاتے ہیں وہ قتل کرتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے. جو ایک انسان کا قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہیں. بروز محشر جب اٹھائے جائیں گے یہ حساب دینا ہوگا. اگر ہم مسلمان ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ان چیزوں کو اب سمجھنا چاہیے. بات گولی تک پہنچ چکی ہے، یا ہمارا مسئلہ کا حل ہے ڈائیلاگ میں، یا پھر ہم اس ملک کو، اس پاک دھرتی کو جس کو بڑی مشکلوں سے حاصل کیا تھا، ہم غرقاب کرنے جا رہے ہیں. بیرون ملک سارے پڑھے لکھے پاکستانی چلے گئے، معیشت آپ کی IMF کے سارے کڑی ہیں. اتنے بڑے وسائل ہونے کے باوجود جس کی مرضی ہوتی ہے قانون پامال کر دیتا ہے. عدلیہ کو آپ نے سرنگو کر دیا. جس نے چیف جسٹس بننا تھا آئین کے تحت اس کو آپ نے نہیں بننے دیا. تو جو سول جج ہے، سیشن جج ہیں، وہ کسی کو کیا انصاف دے گا جب چیف جسٹس خود جو ہے اپنا حق نہیں پا سکا؟ یہ آپ کے دھرتی میں ہو رہا ہے. ان چیزوں کو ہم نے مل بیٹھ کے حل کرنا ہے. اس سے فائدہ کسی کو نہیں ہے. آپ انصاف کو یرغمال بناتے ہیں تو پاکستان کو آپ جو ہے برائی کی طرف اور اندھیری کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ میری گزارشات ہیں. باقی جو ہے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا حل ڈائیلاگ میں ہے. چاہے ہم اور وہ جو ایام تھے نا، یہ سوچ کسی سے بات نہیں کرنی ہے فلاں ڈینگ، وہ وقت گزر گیا. اب یا بات ہوگی اور وہ ڈائیلاگ کی صورت میں ہوگی. اگر ہم جائیں گے احتجاج میں، اور احتجاج کا آپشن ہے ہمارے پاس، میں نہیں چاہتا ہوں، ہم نہیں چاہتے ہیں ہم دوبارہ احتجاج کے لیے آئیں، کیونکہ گولیوں سے 12 لاشیں گرائی ہے، 12,000 بھی گرا دیں، خدا کی قسم پاکستانی نہیں ہوں گے ہم اپنے اس حق احتجاج سے دستبردار ہو گولیوں کی ڈر کی وجہ آپ نے سے. اس سے پہلے محافظ کی بات کی، تو کیا محافظ اپنے لوگوں پہ گولیاں چلاتے؟ تھینک یو. آپ نے محافظ کی بات کی، اس سے پہلے میں نے سوال کیا تھا اسی کے دوران میں، تو آپ نے ابھی مطلب ڈی چوک کی بھی بات کی، تو محافظ اپنے لوگوں پہ گولیاں چلاتے؟ آپ نے آپ ان سے پوچھیں.